पिछले साल फरवरी में फौज ने बड़ी सोच और विचार के बाद फैसला किया कि आइंदा फौज किसी सियासी मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम इस पर सख्ती से कारबंद हैं और आइंदा भी रहेंगे। पाकिस्तान की सियासी तारीख हमेशा शतरंज की एक ऐसी बिसात रही है जहां मोहरे तो वही रहते हैं मगर हर चाल नई, पेचीदा और हैरान कुन लगती है। इस बिसात पर कभी बादशाह अहम लगता है, कभी वजीर, तो कभी प्यादे की कोई चाल पूरी बाजी को खतरे में डाल देती है। लेकिन असल खेल इन मोहरों का नहीं होता। असल खेल होता है उस दिमाग का जो पसे पर्दा बैठकर हर चाल को तरतीब देता है। पाकिस्तान की सियासत भी एक ऐसी ही बिसात है जहां अवाम, हुकूमतें, सियासी जमातें महज मोहरे हैं। ऐवानों में फैसले तो होते हैं लेकिन डोरें कहीं और से हिलाई जाती हैं। कुछ किरदार ऐसे हैं जो खुद सामने नहीं आते मगर उनकी एक चाल पूरी बाजी को बदल कर रख देती है। आज की कहानी भी इसी शतरंज के एक ताकतवर खिलाड़ी की है। कुछ लोगों ने उन्हें पाकिस्तान का सबसे बड़ा वफादार सिपाही समझा और कुछ के नज़दीक वो एक ऐसा मुतनाज़े किरदार है जिसने ताकत के खेल को उलझा कर रख दिया। लेकिन हकीकत क्या है, ये जानने के लिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। कहानी शुरू होती है 1987 में, जब चकवाल की मुतवस्सत फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला एक नौजवान पाकिस्तान आर्मी बलोच रेजिमेंट में कमीशन हासिल करता है। वो अफगान जंग का दौर था, सरहदों पर बारूद की बू थी, नज़रियात की जंग थी और ताकत के मराकज़ बदल रहे थे। ऐसे वक्त में फ़ौज में शामिल होने वाला हर अफसर महज वर्दी नहीं पहनता था बल्कि तारीख का एक नया मोहरा बन जाता था। इस नौजवान ने भी यही रास्ता चुना। सालों की तरबियत और मुश्किल जिम्मेदारियां निभाते हुए वो आगे बढ़ते रहे। 2015 में मेजर जनरल के रैंक तक पहुंचे और फिर तरक्की करते करते 2019 में लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे तक पहुंच गए। कभी उनका नाम पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के हवाले से सामने आता है, कभी मिलिट्री के अंदर धड़ाबंदी के हवाले से, तो कभी पाकिस्तानी सियासत, सहाफत और अदलिया के अंदर आला हुक्काम को इन्फ्लुएंस करने के इल्ज़ामात उन पर आयद किए जाते हैं। खैरियत से आप सुनाएं। मैं ठीक हूँ, आपकी दुआएं। आप हमें बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराते हैं, पता नहीं क्या चक्कर है। कमाल हम कोशिश कर चुके हैं। कमाल करते हैं, सारी लिफ्ट आपके लिए। सही कहा, मैं तो गिला कर रहा हूँ। अच्छा, गिला कर रहे हैं? नहीं कि क्या हुआ ऐसा? चलो, मैं वो ब्रिगेडियर साहब हमारा, मैं उसको भेजूंगा, एक काम है। वो 2 पुराने चैनल का लाइसेंस वो हमने उसको किया था, बेचे थे, तो उनको लाइसेंस फंसे हुए हैं, वो तो जरा आप एक स्पेशल मेहरबानी करवा दें। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रिटायर्ड ISI चीफ जनरल फैज हमीद की। पाकिस्तान में DGISI का ओहदा इंतहाई ताकतवर मनसब माना जाता है। फैज़ हमीद का ISI सरबराह बनने का मतलब सिर्फ एक ओहदा नहीं था, ये वो कुर्सी थी जिसके फैसले सरहदों से निकलकर सियासत, मईशत और सिफारतकारी पर असरअंदाज होते थे। अफगानिस्तान में अमेरिका पसपा हो रहा था, खित्ता एक नई और बड़ी तब्दीली की जानिब गामज़न था। पाकिस्तान के अंदर भी सियासी अदम इस्तेहकाम अपने उरूज पर था। ये वो वक्त था जब फैज़ हमीद एक कलीदी खिलाड़ी के तौर पर सामने आए। नाकदीन के मुताबिक फैज़ हमीद ने पर्दे के पीछे से सियासत के बिसात पर चालें चलना शुरू कर दी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत का इल्ज़ाम है कि 2017 में उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को आउस्ट करने में फैज़ हमीद ने अहम किरदार अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया। जबकि 2018 के आम इंतखाबात को भी बड़े पैमाने पर तहरीक इंसाफ के हक में इंजीनियर किया गया। बतौर DGC फैज़ हमीद पर यह इल्ज़ाम भी लगा कि उन्होंने कई अरकान असम्बली को धमकाया ताकि वह नून लीग और दीगर जमातों से अलहदा होकर तहरीक इंसाफ का साथ दें। इसी दौरान काफ लीग, MKM, GDA और BAP जैसी जमातों ने भी तहरीक इंसाफ की हिमायत की, जिसके नतीजे में 2018 में इमरान खान की हुकूमत कायम हो गई। इमरान अहमद नियाज़ी साहब ने 176 वोट हासिल किए। फैज़ हमीद का सियासी किरदार सिर्फ इमरान खान के ज़माने में ही नहीं था। 2017 का फैज़ाबाद धरना उनका पहला ओपन सियासी चैप्टर था।
جب تحریک لبیک کے کارکنوں نے فیض آباد انٹری پوائنٹ پر دھرنا دے کر پورے اسلام آباد کو مفلوج کر دیا۔ حکومت بے بس دکھائی دے رہی تھی۔ اسی دوران ایک معاہدہ سامنے آتا ہے جس پر جنرل فیض حمید کے بطور ضامن دستخط موجود تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ان کا نام پہلی بار براہ راست سیاسی تنازع میں آیا۔ سپریم کورٹ نے بھی فیض آباد دھرنا کیس سے متعلق اپنے فیصلے میں فیض حمید کے کردار کا ذکر کیا تھا۔ کچھ لوگوں کے نزدیک یہ جنرل فیض حمید کا پہلا بڑا سیاسی انٹری پوائنٹ تھا۔ ناقدین کے مطابق یہ دھرنا بھی اسٹیبلشمنٹ کی انجینئرنگ تھا، جبکہ حمایتیوں نے اسے امن قائم کرنے اور خون خرابہ روکنے کی کوشش قرار دیا۔ ٹی ایل پی کے فیض آباد دھرنے کے حوالے سے کسی اور نشست میں تفصیل سے بات کریں گے۔ سال 2019 میں عمران خان کی حکومت اپنے عروج پر تھی اور فیض حمید مبینہ طور پر عمران خان کے لیے ایک ڈھال تھے۔ وہ حکومت کو سہارا دے رہے تھے۔ ان کی موجودگی ایک انویزیبل پروٹیکشن تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے بعد جنرل فیض حمید ممکنہ طور پر آرمی چیف کے عہدے کے لیے مضبوط امیدوار تھے۔ اگست 2021 ایک تاریخی منظر جب کابل میں طالبان کا پرچم بلند ہو رہا تھا۔ امریکہ کی طویل ترین جنگ اپنے اختتام کو پہنچ چکی تھی۔ اسی وقت کابل کے ایک ہوٹل میں جنرل فیض حمید کی تصویر سامنے آتی ہے، مسکراتے ہوئے، پر اعتماد، ہاتھ میں چائے کا کپ۔ یہ تصویر عالمی میڈیا کی سپر ہیڈ لائن بن گئی۔ تبصرے شروع ہو گئے۔ کچھ نے کہا یہ پاکستان کی کامیابی ہے اور کچھ نے الزام لگایا کہ یہ کھلی مداخلت ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ افغانستان کے باب میں فیض حمید کا کردار نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اسی دوران ایک جملہ زبان زد عام ہوا۔ جنرل فیض حمید نے ایک خاتون صحافی کے سوال پر مسکراتے ہوئے کہا، فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ Don't worry, everything will be okay. یہ جملہ بظاہر تسلی دینے کے لیے تھا، مگر سیاسی پنڈتوں کے نزدیک یہ شطرنج کی ایک خفیہ چال تھی اور ایک اشارہ تھا کہ کھیل ابھی جاری ہے۔ عالمی سطح پر جنرل فیض حمید کی پاپولیرٹی میں اضافہ تب ہوا جب دوحہ ٹاکس سٹارٹ ہوئیں۔ امریکہ اور افغانستان کے درمیان میڈییشن کا کردار جو پاکستان نے ادا کیا تھا، اس میں جنرل فیض حمید کا نام کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں فیض حمید کی شخصیت دو حصوں میں بٹ گئی اور یہ دونوں حصے ایکسٹریم لیول پر تھے۔ ایک جانب کہا گیا کہ وہ پاکستان آرمی کے ایک محب وطن افسر ہیں جنہوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کردار ادا کیا اور اس ریجن میں پاکستان کی پوزیشن کو مضبوط کیا۔ کچھ حلقوں کا خیال تھا کہ انہوں نے طاقت کے کھیل کو بگاڑ دیا، سیاست میں غیر ضروری مداخلت کی اور فوج اور عوام کے درمیان فاصلے بڑھا دیے۔ 2021 میں فوجی اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی قیادت میں تلخیاں اس وقت بڑھیں جب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ایک اہم فیصلہ کیا اور جنرل فیض حمید کو ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے ہٹا کر کور کمانڈر پشاور بنا دیا گیا۔ PR کا بتانا ہے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کور کمانڈر پشاور تعینات کر دیے گئے ہیں۔ حالانکہ عمران خان کی خواہش تھی کہ فیض حمید کو ابھی ڈی جی سی کے عہدے پر برقرار رکھا جائے۔ یہ تبدیلی محض ایک ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں تھی، بلکہ طاقت کے کھیل میں ایک بڑی چال تھی۔ ایک جانب عمران خان کی حکومت کے خلاف سیاسی اتحاد بن چکا تھا تو دوسری جانب فیض حمید کے اثر و رسوخ پر بھی سوالات اٹھنے لگے تھے۔ اس تبدیلی سے تحریک انصاف کے اندر تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ 2021 سے 2022 یہ پورا ایک سال تحریک انصاف کی حکومت کے لیے مشکلات بھرا ثابت ہوا، اور پھر اپریل 2022 کا وہ دن جب عمران خان کی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی۔ ایوانی پارلیمنٹ ایک نئی شطرنج کی بساط بن گیا۔ اتحادی ایک ایک کر کے ساتھ چھوڑنے لگے اور بالآخر عمران خان کو گھر جانا پڑا۔ آفیشلی عمران خان صاحب پاکستان کے وزیر اعظم نہیں رہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی۔ ان نازک لمحات میں ایک ہی سوال بار بار گونجتا رہا، کیا فیض حمید کے تبادلے نے یہ ساری بازی پلٹ دی تھی؟ اگر وہ آئی ایس آئی میں رہتے تو کیا سیاسی منظرنامہ کچھ اور ہو سکتا تھا؟ حامیوں کا کہنا ہے کہ عمران خان کی حکومت کے زوال کے پیچھے یہی سب سے بڑی وجہ تھی، مگر مخالفین کہتے ہیں کہ یہ محض ایک پولیٹیکل پروسیس تھا اور کسی ایک فرد کو اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ بہرحال وقت کا پہیہ گھومتا رہا۔ نومبر 2022
وہ وقت جب جنرل قمر جاوید باجوہ کی ریٹائرمنٹ ہونے والی تھی۔ نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے لیے جو فہرست سامنے آئی اس میں ٹاپ پر جو نام تھا وہ جنرل عاصم منیر کا تھا، جو اس وقت GHQ میں کوارٹر ماسٹر جنرل کے طور پر ذمہ داریاں سر انجام دے رہے تھے۔ اس وقت کے وزیر اعظم شہباز شریف نے فیصلہ کیا کہ سینیورٹی کے روایتی رول کے تحت جنرل عاصم منیر ہی نئے آرمی چیف ہوں گے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہی جنرل عاصم منیر کبھی فیض حمید کی جگہ ISI کے سربراہ بنے تھے، لیکن کچھ ہی عرصے میں ان کا تبادلہ کر دیا گیا تھا۔ وقت نے پلٹا کھایا اور جنرل عاصم منیر پاکستان کے سپہ سالار بنے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے پاک فوج کی کمان باضابطہ طور پر چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر ہلال امتیاز ملٹری کو سونپ دی۔ جنرل سید عاصم منیر ہلال امتیاز ملٹری پاکستان کی بری فوج کے 17ویں چیف آف آرمی اسٹاف۔ یہ ایک اور اشارہ تھا کہ طاقت کا کھیل کبھی ایک شخصیت پر نہیں رکتا، بساط ہمیشہ بچھی رہتی ہے، مہرے بدلتے رہتے ہیں لیکن کھیل جاری رہتا ہے۔ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے بعد لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے قبل از وقت ریٹائر ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ کابینہ نے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید اور لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس کی ریٹائرمنٹ کی منظوری دے دی، لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کا نام سیاست، عدالت اور میڈیا کی بحثوں میں زندہ رہا۔ ان پر بار بار الزامات لگے، کبھی سیاست میں مداخلت کے، کبھی پس پردہ سازشوں کے، تو کبھی ملٹری میں دھڑا بندیوں کے۔ 2023 میں فیض حمید کے خلاف ٹاپ سٹی کیس میں مبینہ کرپشن کا معاملہ سامنے آیا۔ ہاؤسنگ اسکیم کے مالک معیز احمد خان نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں قائم بینچ میں درخواست دائر کی، جس میں الزام لگایا گیا کہ بطور DG ISI فیض حمید نے قانونی ضابطوں کی سنگین خلاف ورزی کی۔ معیز احمد خان کے مطابق 2017 میں سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں نے جنرل فیض حمید کے حکم پر ٹاپ سٹی کے دفتر اور اس اسکیم سے وابستہ اہم شخصیت قمر خان کی رہائش گاہ پر ایک غیر قانونی چھاپہ مارا۔ اس کارروائی کے دوران سیکیورٹی فورسز نے قیمتی سامان ضبط کیا، جن میں 400 تولے سونا، ہیرے اور نقد رقم شامل تھی۔ 12 اگست 2024 ISPR نے ایک پریس ریلیز جاری کی جس میں انکشاف کیا گیا کہ فیض حمید کو ملٹری کسٹڈی میں لے لیا گیا ہے اور ٹاپ سٹی ہاؤسنگ اسکیم سکینڈل کے سلسلے میں ان کے کورٹ مارشل کا باقاعدہ عمل شروع کر دیا گیا۔ حمید کو فوجی تحویل میں لے لیا گیا ہے، یہ اہم ترین خبر۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو فوجی تحویل میں لے لیا۔ یہ خبر ایسی تھی جس نے طاقت کے وانوں میں ہلچل مچا دی، کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا جب اتنے طاقتور اور اعلیٰ عہدے پر رہنے والا جنرل کورٹ مارشل کا سامنا کر رہا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ایک نئی تاریخ لکھی جا رہی ہے؟ کیا فوج کے اندر احتساب کا دائرہ بڑھایا جا رہا ہے یا یہ محض اندرونی طاقت کے توازن کو قائم رکھنے کی ایک اور چال ہے؟ پاک فوج میں خود احتسابی ایک سخت کڑا مگر شفاف عمل ہے، ایک خودکار عمل جو ہر وقت جاری رہتا ہے۔ کوئی بھی قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی ہو، کسی قسم کی کوئی کرپشن ہو، کسی قسم کا بیڈ ملٹری آرڈر اور ڈسپلن ہو، تو یہ احتساب کا نظام ایکشن میں آتا ہے۔ فیض حمید کون ہے؟ یہ سوال آج بھی جواب طلب ہے۔ اصل فیصلہ شاید وقت کرے گا اور تاریخ کبھی فوری فیصلہ نہیں سناتی۔ طاقت کی اس شطرنج پر کبھی کھیل ختم نہیں ہوتا، صرف چالیں بدلتی ہیں اور ہر نئی بازی ایک نئی کہانی کو جنم دیتی ہے۔ ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ نے